خالد صاحب، آپ کے پاس پٹرولیم کا پورٹ فولیو بھی رہا ہے، واٹر ریسورسز کو بھی آپ دیکھتے رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا پانی کبھی بند کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ میر صاحب، میں نے کل نہر پہ جانا تھا. جس میں آپ ڈائیویں لگاتے ہیں، نہاتے ہیں. میں نے کل نہر پہ جانا تھا. میں جانے سے پہلے پانی چیک کرتا ہوں کتنا گہرا ہے، تاکہ وہ پل سے پھر زمین دے نہ جا وجی جا کے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ اس وقت 6000 کیوسک ہے. میں نارملی اس میں نہانے جاتا ہوں تو وہ 20,000 کیوسک ہے، تھوڑا زیادہ تھوڑا کم ہوتا ہے، وچ از انف. نہر تقریباً بری ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی آج صبح سے پانی ریلیز نہیں ہے، لیکن آج صبح میں نے پھر چیک کیا ہے، آج پورا پانی وہاں سے آ رہا ہے. اور یہ اس نہر کا پانی کس دریا سے آتا ہے؟ چناب سے آتا ہے. چناب سے آتا ہے، جو ہمارا دریا ہے. اس کو وہ بند نہیں کیے کہہ سکتے. IWT کے مطابق اس کو جیلم کو اور چناب کو بند نہیں کر سکتے. یہ 2 دریا ہمارے ہیں، 3 دریا ان کے. تو یہ ابھی تک سچویشن جو ہے نا وہ تھوڑی سی مکسڈ سی ہے کہ وہ دریاؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. 15-20 روز کے بعد مانسون سٹارٹ ہو جانی ہے، پانی آنا شروع ہو جانا ہے. اس پانی کو روک کوئی نہیں سکتا. جو مانسون کا پانی ہے، برفیں بھی جون کے میں پگھلنی شروع ہوں، اس کا بھی پانی آ جائے گا. تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ صرف ابھی جو ہے ٹیسٹ کر رہے ہیں. 1 دن بند کر دیا، 2 دن بند کر دیا، پھر چھوڑ دیا. بعض لوگ جو ہے ہمارے جو ٹیکنیشینز ہیں وہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں جی کہ اس میں بدنیتی جو ہے وہ نہیں، یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے. یہ میں نے پوچھا ہے جو لوگ فلڈ کنٹرول پہ یا میٹرولوجیکل کے دوسرے لوگ جو ہیں ان سے میں نے پوچھا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کو ٹیسٹنگ ایک طور پہ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ میں بھی ابھی لاہور سے آ رہا ہوں تو میں نے بھی دیکھا راوی تو عام طور پہ سوکھا ہی رہتا ہے. چناب میں نسبتاً پانی کی سطح بہتر ہے، لیکن جیلم میں بالکل ہی نہیں ہے. کم ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جیلم بھی سارا وہاں سے آتا ہے. اور جیلم کے اوپر انہوں نے ڈیم بھی بنائے ہوئے، بجلی گھر بنائے ہوئے ہیں. کشن گنگا ہے اور ایک رتلے ہے یہ. لیکن ان کا جو ریزروائر ہے وہ ریزروائر جو ہے ہم نے انسپیکٹ کیا ہوا ہے. ریزروائر جو ہے باقاعدہ اسپیسیفکیشن کے مطابق ہے. لیکن وہ جس معاہدے کے تحت آپ نے کیا انڈس واٹر ٹریٹی، وہ تو ختم ہو گیا. وہ میرا سسپینڈ ہے اس وقت، انڈیا نے کیا ہوا نا، ابینس ہے وہ جو ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے میری خوش فہمی ہو کہ اس سے نکلنا جو ہے انڈیا کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہے. اس کے لیے آسان بات نہیں ہے، کیونکہ یہ پرابلم جو ہے میر صاحب یہ دنیا میں سب جگہ ہے کہ لوور ریپیرین اپر ریپیرین جو ہے ان کے رائٹس جو ہیں انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں. یہ کوئی صرف انڈیا پاکستان کی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ہیں. یورپ میں بھی یہ ہیں، افریقہ میں بھی یہ ہیں، امریکہ کینیڈا میں بھی یہ ہیں، لیٹن امریکہ میں بھی ہیں. جہاں دریا مثلا میکونگ ریور جو ہے جو ویتنام میں جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے. اور چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی مسئلہ، چائنا کے انڈیا کے درمیان اور جس طرح انڈیا پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتا ہے، اگر چائنا بند کر دے وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے. تو یہ اتنی آسان بات نہیں ہے جتنی مودی نے بڑک لگائی ہوئی ہے. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے. میں خوش فہمی میں بھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ IWT کی سسپینشن جو ہے obviously اگر کوئی بات چیت شروع ہوتی ہے تو دس ول بی. تو یہ جو مودی صاحب کہتے ہیں ہم پیاس سے مار دیں گے پاکستانیوں کو، پیاس سے مار دیں گے پاکستانیوں کو، یہ پھر ایک سیاسی نعرہ ہے. یہ بول بچن ہے. یہ بنگال میں ووٹ لینے ہیں، بہار میں ووٹ لینے، جا کے وہاں سے بڑکے مارتا ہے اور اپنے ووٹ. اچھا خالد صاحب، اب آخر میں یہ بتائیں کہ بجٹ ہمارا بہت قریب آ گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفینس بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے؟ اس بیک ڈراپ میں جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ جو ہمارے یہاں پہ جو ایونٹس ہوئے ہیں اس میں جو ہے ہمیں ٹیکنالوجی کے لیے، ایکوپمنٹ کے لیے ہماری نیوی کو بھی ضرورت ہے، ہماری ایئر فورس کو، آرمی کو، تینوں کو ضرورت ہے پیسوں کی. لیکن خالد صاحب ایئر فورس تو اب آذربائیجان کو، نائجیریا کو اور کنٹریز کو جہاز بیچ کے آپ کے لیے ضرب مبادلہ کما کے دے رہی ہے. کما رہی ہیں. انہوں نے حکومت کو پیسے بھی دیے ہیں، اپنے بھی جو ہے انہوں نے جو انٹرنلی بھی جو ہے اپگریڈیشن وغیرہ. اسی طرح پاکستان آرڈیننس فیکٹری بھی کما کے دے رہی ہے. وہ
کہا گیا تھا نا کہ جی ہمارے پاس تو جنگ لڑنے کے لیے شیل ہی نہیں ہے, ہم نے سارے یوکرین کو دے دیے ہوئے ہیں. یہ لیڈر آف اپوزیشن نے بیان دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا جو ہے. جی تو وہ اللہ کا فضل ہے ہمارے وہ پاس. اصل میں ان کو وہ باجوہ صاحب کی باتیں یاد آتی ہیں. ہمارے پاس بالکل اس جنگ نے ثابت بھی کر دیا ہے جتنا جو ہے وہ عام. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا. میں ادھر سیالکوٹ اسپتال گیا, سی ایم ایچ. وہاں پہ ایک بچہ ایک پوسٹ سے آیا تھا, اس پوسٹ کا نام ہے جنگجو پوسٹ. وہ دریا میں ہے ادھر ایل او سی پہ, ایل او سی سے ورکنگ باؤنڈری ورکنگ باؤنڈری. اس کے اوپر 80 جو ہے بختر شکن جو ہے انہوں نے راکٹ مارے ہیں انڈیا نے. ایک بندے پہ نہیں, ایک کپتان اس کو مین کر رہا تھا, اس کے ساتھ چند سپاہی ہوں گے ہیں. ٹھیک ہے. اور 60 جو ہے موٹر انہوں نے مارے. میں اس بچے سے ملا, وہ زخمی تھا, پٹیاں شٹیاں یہ وہ, کوئی بادشاہ جو بھی ٹوٹا ہوا تھا. میں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ کہتا واپس جانا ہے. جتنے زخمی تھے وہ کہتے واپس جانا ہے. اور اس میں پھر یہ بھی تو ایک چیز, ایک پہلو آپ کی گفتگو میں کھل کے سامنے آیا کہ ان کا نشانہ بڑا خراب ہے کہ 70-80 انہوں نے مارے. اور اس دوران اس کو ایویکویٹ کیا گیا اور نیا کمانڈر کپتان جو ہے بچہ ایک اور وہاں پہ بھیجا گیا. اچھا, اس کے دوران. ہاں اچھا, وہاں پہ ایک ساتھ گاؤں ہے, وہاں پہ ایک خاتون کے گھر کے اوپر انہوں نے بم لگا, اس کا خاوند مارا گیا, شہید ہوا. اس کے 2 بچے شہید ہوئے اور ایک بچہ کرٹیکل حالت میں تھا. اور وہ مجھے انہوں نے, میں تو اس سے نہیں خاتون سے ملا, لیکن مجھے وہ بتا رہے تھے وہاں پہ ہمارے فوجی, کہتے ہیں بار بار ہم بات کرتے تھے آگے سے الحمدللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں. وہ قوم کا کیا مرال تھا, بالکل ٹھیک, کیا جذبہ تھا. میں کہتا ہوں ان جذبوں کو سلام. میں یہی تو زندہ قوم کی نشانی یہی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب ہم سے بات کر رہے ہیں. اور آخر میں جو انہوں نے واقعہ سنایا ہے تو اس واقعے کے آپ بہت سے کنکلوژنز نکال سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو فضا میں اور جو زمین میں ہماری لڑائی ہوئی, اس میں یقیناً چائنا کی ٹیکنالوجی کا بھی کافی استعمال تھا, لیکن بہت سی چیزیں ایسی بھی تھیں, بلکہ زیادہ تر چیزیں ایسی تھیں جو پاکستان نے خود بنائی ہوئی ہیں. ہم نے میڈ ان پاکستان لڑائی لڑی ہے, وہ میڈ ان چائنا لڑائی نہیں لڑی.